اس وقت جس جگہ پہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اسلام آباد کے ریڈ زون، کہاں سے حدود شروع ہو رہی ہے، ریڈ زون کی کیا صورتحال ہے، سیکیورٹی کیا صورتحال ہے؟ اب اس وقت جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے جو ریڈ زون ہے اس میں جو داخل ہونے کے لیے جو راستے ہیں سارے وہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے جو لبنان کے اوپر اٹیک کیا گیا اس کے اوپر دو مختلف چیزیں میڈیا پہ ہم نے پڑھی۔ اسرائیل کو اس مذاکراتی عمل میں ڈائریکٹ شامل نہیں کیا گیا، یہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں ایم بی سومرو۔ وفاقی دارالحکومت میں بڑی بیٹھک، پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کے اوپر مرکوز ہیں کیونکہ پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا اس تناظر میں باضابطہ طور پہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ امریکی وفد جس کی قیادت جے ڈی وینس کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی وفد جس کی قیادت ایرانی اسپیکر جو ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں آ رہے ہیں اور ان کے جو مندوب ہیں وہ اطلاعات یہ ہیں کہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ ان ساری صورتحال کے تناظر میں اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے وفاقی دارالحکومت کی سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے، اور یقینی طور پہ ہم لمحہ مع لمحہ 365 ڈیجیٹل کے پوائنٹ آف ویو سے 365 سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ایم بی سومرو صاحب، جو اس وقت ایک بڑی بیٹھک ثالثی کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، یہ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ اس وقت جس جگہ پہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اسلام آباد کے ریڈ زون، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ریڈ زون کا حدود جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، کہاں سے حدود شروع ہو رہی ہے، ریڈ زون کی کیا صورتحال ہے، سیکیورٹی کیا صورتحال ہے؟ جی، ریڈ زون تو پہلے جو کہا جاتا تھا، جو پارلیمنٹ کا، فارن آفس کا یہ ایریاز ہے، یہ ریڈ زون ہے، مگر کچھ عرصہ پہلے ریڈ زون کی حدود 0 پوائنٹ تک بڑھا دی گئی تھی۔ تو اب اس وقت جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے جو ریڈ زون ہے اس میں جو داخل ہونے کے لیے جو راستے ہیں سارے، سیرینا کی طرف سے ہے، نادرا کی طرف سے ہے، میرٹھ کی طرف سے یا ڈی چوک کی طرف سے یا ڈی چوک کی طرف سے ہے، جتنے بھی راستے تھے وہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے ہیں۔ مرگلا والا روڈ کھلا ہوا ہے مگر وہ بھی سخت سیکیورٹی کے بعد، چیکنگ کے بعد، صرف سرکاری گاڑیوں کی شاید جو متعلقہ لوگ ہیں جن کے پاس ضروری کارڈ ہیں وہ اس کے بعد، مگر کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ آج جمعرات کو دونوں ہاؤس کے اجلاس ہونے تھے، وہ اس ملاقات اور اس مذاکرات کی وجہ سے وہ دونوں ہاؤس کے اجلاس، سینیٹ اور قومی اسمبلی کے دونوں اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیے گئے۔ رات کو ویسے آج ہونے تھے تو وہ، اور سیکریٹریٹ کے ملازمین کو بھی چھٹی دے دی گئی ہے۔ جی، وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ ریڈ زون میں ملازمین نہ آئے، جیسے ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے علاقے کو کلیئر کرنے میں آسانی ہو، تو اب غیر متعلقہ بندہ کوئی نہیں جا سکتا۔ چھٹیاں ہیں عام، ادھر پاک سیکریٹریٹ ہے، جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں وہ ویسے ہی عام چھٹی ہے، وہ ان کی بھی داخلہ پہ پابندی ہو گئی انڈائریکٹ، تو وہ بہت سخت سیکیورٹی ہے۔ رینجرز، اسلام آباد پولیس کی تو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، مگر رینجرز کی بھی ڈیوٹی ہے، ایف سی کی بھی ڈیوٹی ہے، اور کچھ جو ڈیلیگیشنز ہے پاک فوج کے جوانوں کی بھی ڈیوٹی ہے۔ تو بہت سخت قسم کی سیکیورٹی کے ارینجمنٹ کیے گئے ہیں، اور مہمانہ جیسے امریکہ کا ڈیلیگیشن ہے اس کے کہا جا رہا ہے کہ 23 لوگ، جس میں سیکیورٹی امور کے ماہرین، فارن افیئر کے ماہرین، وہ پہنچ گئے ہیں ان کی معاونت کرنے کے لیے، مگر جیسے آپ نے بتایا کہ نائب صدر کی سربراہی میں آئیں گے، اور اس میں جو جنوبی ایشیا کے حوالے سے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی ہیں وہ بھی اس وفد مذاکراتی ٹیم میں شامل، اور ٹرمپ صاحب کے جو داماد ہیں کشنر، وہ بھی آ رہے ہیں۔ جی وہ بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ایرانی صدر کے حوالے سے ایک باز گشت تھی، گزشتہ روز بھی ہم نے کہا کہ ایک توقع کی جا رہی تھی کہ شاید خود ایرانی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس مذاکرات کا حصہ بنے، لیکن ابھی تک ان کی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے۔ جو اسپیکر ہیں ایران کے، باقر کلبیاف اور عباس عراقچی، یہ وفد آ رہا ہے، ایرانی پریزیڈنٹ کی بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اس وقت تک جو فارن آفس کے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایرانی وفد کی سربراہی ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں وہ، اور فارن منسٹر ایران عراقچی صاحب کریں گے، اور باقی ان کے وفد میں بھی شامل ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اس وقت تک میرے پاس انفارمیشن ہے
جو میرٹ ہوٹل ہے اس میں ایرانی وفد کو اور ڈیلیگیشنز کو ٹھہرانے کا بندوبست کیا گیا ہے، اور سیرینا ہوٹل میں امریکن جو ڈیلیگیشن ہیں ان کو ٹھہرانے کا بندوبست کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نائب صدر امریکہ کے نائب صدر آئیں گے جی، وہ جے ڈی وینس۔ امریکی سفارت خانے میں رہیں گے، تو وہ اس وقت تک ان کے سیکورٹی پرسنل بھی پہنچ گئے ہیں، کچھ ان کے ساتھ جب وہ پہنچیں گے رات کو ڈیلیگیشنز پہنچ جائیں گے، یہ شیڈول ہے، تو وہ ان کے ساتھ بھی سیکورٹی اچھا صحیح، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، آپ اس کو کنفرم کیجئے گا یا تصدیق یا تردید کیجئے گا کہ ابھی جو مذاکرات کا عمل ہے وہ ابتدائی طور پہ وفود کی سطح پہ ہوگا، انڈائریکٹلی چیزیں ایکسچینج ہوں گی، اگر کوئی چیز کنسنسس بن پائی تو پھر براہ راست جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے، یا براہ راست ہی مذاکرات ہوں گے اور وہی ان کی کنکلوژن کی طرف جائیں گے؟ میرے جو اطلاعات ہیں، ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکن ڈیلیگیشن کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، مطلب ایک ٹیبل پہ امریکن ڈیلیگیشن ہو، اسی ٹیبل کے سامنے، یعنی کہ آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے؟ آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے، اچھا، تو یہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مطالبہ ہے، تو اس وجہ سے اس کی جو موڈلٹیز ہیں وہ کس طرح مذاکرات ہوں گے اس کو فائنلائز نہیں ہے، اسی وجہ سے جو مذاکرات کا وینیو ہے وہ بھی فائنل ابھی تک نہیں ہوا اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سیرینا میں بھی بندوبست کیا گیا ہے، فارن آفس میں بھی کیا گیا ہے، اور پرائم منسٹر آفس میں بھی کیا گیا ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ جو ایران، امریکہ اور پاکستان کی جو میڈیا، پاکستان کی میڈیا کو تو بہت محدود میرے اطلاعات کے مطابق رسائی دینے کا تمام میڈیا فیصلہ کو بڑی کیا گیا محدود ہے۔ نہیں، اطلاع، ہاں، وہ ایک سرکاری ٹی وی کو اور کچھ انگلش جو میڈیا ہے ان کو رسائی دی گئی ہے، وہ ان کا سارا کنونشن سینٹر میں بندوبست کیا گیا ہے، باقی ہر جگہ پہ رسائی ان کی بھی نہیں ہوگی، خصوصی پاس جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی خصوصی پاس جو جاری کیے جائیں گے میڈیا کو، وہ بھی ایک مخصوص جگہ تک ان کی رسائی ہوگی، جی بالکل، اور عمومی طور پہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہر جگہ وہ جا کے کوریج کر سکے نہیں ہوگا۔ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اچھا یہ بتائیے گا صحیح کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ ثالثی کی بات ہو گئی، سیز فائر کی بات ہو گئی، لیکن اسرائیل کی جانب سے، میں کل بھی آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل اور بالخصوص بھارت تو لوٹ پوٹ ہو رہا ہوگا اس سارے عمل سے کہ پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں، پاکستان کا نام پوری دنیا میں، اسلام آباد کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا نام، فیلڈ مارشل صاحب کا نام، تو ان کو تو خفت ہوگی۔ تو یہ اسرائیل کی جانب سے جو لبنان کے اوپر اٹیک کیا گیا، اس کے اوپر دو مختلف چیزیں میڈیا پہ ہم نے پڑھی۔ ایک یہ کہ ایک رائے یہ آئی کہ جو سیز فائر ہوا ہے وہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو خلیجی ممالک ہیں جہاں پہ امریکن بیسز موجود ہیں، اس حد تک ایران کا اور امریکہ کا سیز فائر ہوا ہے، اور لبنان کی حد تک نہیں ہوا۔ پھر میں نے ایک یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی کہ ایران کا بھی یہ کہنا تھا کہ اسرائیل کی حد تک سیز فائر نہیں ہوا، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حوالے سے ہوا، لیکن جو سیز فائر تھا وہ تو اوورآل سب جگہ تھا، لبنان میں بھی، ایران میں بھی، خلیجی ممالک میں بھی، اسرائیل میں بھی۔ تو اسرائیل جو ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہے، یا وہ نہیں چاہتا کہ یہ ثالثی کا معاملہ آگے چلے یا مذاکرات کا معاملہ آگے چلے؟ دیکھیں، ٹیکنیکلی اسرائیل کو اس مذاکراتی عمل میں ڈائریکٹ شامل نہیں کیا گیا، یہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، مگر امریکہ جب مذاکرات کر رہا ہے ان کو اسرائیل کو منع کرنا چاہیے، اور اس سیز فائر میں لبنان کا ہونا ضروری تھا، مگر لبنان پہ اسرائیل نے حملے کیے ہیں۔ آج جمعرات کو ہم یہ شو کر رہے ہیں تو وہاں پہ یوم سوگ منایا جا رہا ہے، 250 سے لوگ زیادہ وہاں پہ مارے گئے ہیں ان کے حملوں سے، تو لبنان کو اس سیز فائر کا حصہ ہونا چاہیے تھا، مگر اسرائیل کا ایجنڈا ہی نہیں رہا ہے کہ امن ہو، وہ اس امن کے معاملات کو، یہ یہ جو بھی تو ہو حرکتیں سکتا ہے ہیں، نا کہ جس طرح اسرائیل کو براہ راست شامل نہیں کیا گیا، امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوتے ہیں سیز فائر کے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ دیر پا امن کا ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، پاکستان جو اس کی کاوش اور کوشش کر رہا ہے، تو پھر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو کنٹرول کرے گا، اسی طرح ایران جو ہے وہ لبنان کا مقدمہ لڑے گا۔ کوئی اس طرح کی ارینجمنٹ تو نہیں ہے کہیں؟ دیکھیں ظاہر یہ ہے کہ لبنان
پہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے وہ ایران کے قریب ہے، ایران خود متاثر ہے ان سے، تو وہ کہا جاتا ہے نا دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے. تو ایران ظاہر یہ اس طرح کے ملک کے ساتھ حمایت کرے گا، مگر جو ہم سب امن کے خواہش مند ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اس کے بادل جھٹ جائیں اور یہ ختم ہو جائے، مگر یہ جو عمل ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، بہت مشکل ہے. امید تو ہے، مگر یہ جو مذاکرات ہیں 1 یا 2 دن کے مذاکرات میں نتائج پر نہیں پہنچ سکیں گے، مگر ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کا وے فارورڈ بن جائے. فی الحال جنگ بندی کے ڈیوریشن میں اضافہ ہو جائے اچھا، اور کچھ معاملات پر یہ اتفاق یا ہو بڑی جائے. خبر دے رہے ہیں جی کہ اگر مذاکرات کا جو عمل ہے معاہدے کے حد تک نہیں ہو سکتا، یا مذاکرات کا حتمی امن کا معاہدہ اگر نہ بھی ہو، تو کم از کم یہ 2 ہفتے کا جو سیز فائر ہے یہ ڈیوریشن ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. کیونکہ 2 دن کی ٹاکس میں جتنے ایران اور امریکہ کے درمیان مسائل ہیں، مطلب فرض کریں متفقہ طور پر امریکہ جو مطالبات کر سکتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، جو متفقہ طور پر ایران مطالبات کر سکتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، مگر ان مطالبات سے نہ امریکہ پیچھے ہٹے گا نہ ایران نہیں، اس لیکن طرح امریکہ کا تو ہٹے مطالبہ گا. بڑا سیدھا سا ہے نا کہ یورینیم کی افزودگی بند کر دیں اور یا وہ نہیں، ہمارے حوالے کر دیں. ایسے اتنا سادہ نہیں ہے. ان دیکھیں کا تو میجر مطالبہ تو یہی تھا نا جی، باقی تو ان کا کوئی دیکھیں مطالبہ فرض نہیں. کریں، چلو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ اسی پہ ہی سارا معاملہ ہونا ہے. ایران کے مطالبات ہو سکتے ہیں کہ ان کی ملکی جو باؤنڈریز ہیں ان کی خود مختاری کا احترام کریں، بالکل ٹھیک ہے، ان پہ جو اقتصادی پابندیاں ہیں ختم وہ ہونی ختم چاہیے، کریں. اور ٹھیک ہے، ابنائے ہرمز پہ ان کا تسلط تسلیم کیا جائے. وہ ہے. اور پلس جو خاص طور پر آئل کی جو ایکسپورٹ پر پابندی ہے وہ ہٹائیں. نہیں صحیح، جس وقت تجارتی پابندیاں ٹھیک یا ہے، ختم ہو جائیں گی، اقتصادی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، تو وہ تیل ایکسپورٹ کرے، وہ کوئی اور چیز ایکسپورٹ کرے، وہ تو ٹھیک ختم ہے. ہو جائے گی نا چیز. اور وہ تو ایران کا یہ بھی مطالبہ ہوگا کہ کم سے کم ڈومیسٹک لیول تک جو ان کا ایٹمی پروگرام ہے اس کی ان کو اجازت ملے. امریکہ یہ نہیں چاہے گا کبھی بھی، اور امریکہ آبنائے ہرمز پر ایران کے علاوہ انٹرنیشنل ارینجمنٹ چاہتا ہے. یعنی کہ آبزرورز، جی وہ یعنی کہ ایک کولوشن فورسز جو ہیں وہ وہاں پہ آبزرور کے طور پہ بیٹھے ہیں. اور ایران کا ایٹمی پروگرام وہ بالکل ہی ختم کرنا چاہتا ہے. جیسے مطلب ملیٹنٹس ہیں خاص طور پر حزب اللہ، وہ ان سمیت کسی اچھا کی صحیح، حمایت نہیں کر اس کو ہم سکتا. ریپ اپ کرتے ہیں. جی امن مذاکرات ہو رہے ہیں، ممکنہ طور پہ جب وفود پہنچ جائیں گے تو کل سے یہ ٹاکس انیشلی شروع ہو جائیں گی، اور سیچرڈے کو بڑی بھرپور ٹاکس ہوں گی، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کوئی معاہدہ ہوگا. نہیں ہوگا تو چیزیں آگے کی طرف انشاءاللہ چلتی ہوئی نظر آئیں گی. فرض کریں امن معاہدہ طے پا جاتا ہے، کون کون سے ممالک بطور گارنٹر اس پہ سائن کریں گے؟ تو ایران بھی مطمئن ہوگا اور امریکہ بھی مطمئن ہوگا. یہ خبر دیں پھر ہم پروگرام کلوز کریں. دلچسپ بات ہے. تو برطانیہ، یورپی ممالک جو ہیں اگر وہ گارنٹیئر ہوتے ہیں تو ایران کہے گا کہ ان کا جھکاؤ زیادہ امریکہ کی طرف سے. اگر فرانس اور چین گارنٹیئر ہوتے ہیں تو امریکہ کہے گا کہ ان کا جھکاؤ اپنا ایران کی طرف سے ہے. تو یہ بہت دلچسپ سچویشن ہے. ہاں پہلے بھی ایک معاہدہ ہوا تھا جس سے امریکہ خود نکلا اور وہ انہوں نے غلط کیا. تو معاہدہ ہو سکتا ہے، یو این آ سکتی ہے، جن پہ امریکہ کو ہے، جن پہ ان کو ہے، تو وہ سارے ملک، کیونکہ یہ جنگ جو ہے. نہیں، میں اس کو مزید سادہ کر دوں، اور پھر اس کے بعد چونکہ پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹائم بھی بالکل نیئر. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کو بطور گارنٹر بیچ میں رکھنا چاہتا ہے، یا چاہے گا، کیونکہ جس نے ساری ایفرٹ پاکستان کی ہے. چین بطور گارنٹر ایران کی طرف سے ہو سکتا ہے. اچھا، فرانس کے پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو فون کیا ہے.
فرانس اور یورپ جو ہے وہ چونکہ اس نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ناراض ہیں، نیٹو ممالک پہ ناراض ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید دبئی، سعودی عربیہ، پاکستان، چین، رشیا کی شاید ثالثی یا گارنٹی قبول نہ کرے امریکہ، تو میرا خیال ہے، اور یو این جو ہے سیکرٹری جنرل جو ہے ان کی گارنٹی، یہ دو تین جو سالڈ گارنٹی ہے جو مجھے لگتا ہے یو این سیکرٹری جنرل اور پاکستان اور چین، ان کی گارنٹی کے اوپر شاید معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو میں گیا۔ سمجھتا ہوں کہ پاکستان شاید خود گارنٹیئر والے معاملے میں، کیونکہ وہ اس وقت مذاکرات کا میزبان ہے، وہ گارنٹیئر والے زون میں شاید نہ جائے۔ گارنٹیئر ایسے ہونے چاہیے جو دنیا کے طاقتور ترین ہیں، جو معاہدوں پر عمل درآمد بھی کرا سکیں دونوں سے۔ ہمیشہ جرگے کا اصول ہے کہ گارنٹر وہی ہوتا ہے جو دونوں پارٹیوں کے درمیان جو تصفیہ ہو چکا، اس کے اوپر جو فیصلہ ہو چکا اس کے اوپر عمل درآمد کرا سکے۔ ناظرین، آپ نے آج کی ہماری گفتگو سنی، ایم بی سومرو صاحب نے آپ کو بتا دیا کچھ اندر کی ہے کہ اگر یہ امن کا معاہدہ نہ ہو پایا تو سیز فائر ضرور ایکسٹینڈ ہوگا، گارنٹی بھی ان ممالک کی ہوگی جو ثالثی فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرا سکے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، لمحہ بہ لمحہ ہم آپ کو اندر کی خبریں اور جو بڑی بیٹھک اسلام آباد میں اس سے باخبر رکھیں گے اور بتائیں گے کہ خبر کیا ہے۔ کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔